حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق یہ سورت جو ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلی جو نازل ہونے والی سورت ہے اس کو سورت البقرہ کہا جاتا ہے۔ سورت البقرہ کے اندر 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں۔ 40 رکوع 286 آیتیں ہیں۔ اس سورت کو البقرہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ عربی میں گائے کو باقرہ کہا جاتا ہے، یعنی موٹے کاف کے ساتھ، بڑے کاف کے ساتھ، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 کے اندر بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ موجود ہے۔ چونکہ وہ واقعہ اس سورت کے اندر موجود ہے، اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت البقرہ رکھا گیا، یعنی گائے والی سورت، وہ سورت جس میں گائے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مختلف صورتوں کے مختلف فضائل ہیں، ہر ایک صورت کے الگ الگ جو ہیں وہ فضائل ہیں، تو سورت البقرہ کے بھی احادیث مبارکہ میں فضائل ملتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ کیا کیا کرو جی؟ قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ آج جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن جو ہے کل قیامت والے دن اس کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی سورت البقرہ اور سورت آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل جو ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح 2 بادل یا 2 سائبان یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں گی۔ یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے جو سورت البقرہ کی تلاوت کرتا ہے، جو سورت آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ یا تو بادل کی صورت میں آئیں گی یا سائبان بن کر آئیں گی یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاروں کی صورت میں آئیں گی۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ کل قیامت والے دن سورت البقرہ بھی شفاعت کرے گی اور سورت آل عمران بھی شفاعت کرے گی۔ سورت البقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے۔ جو بندہ سورت البقرہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں برکت رہتی ہے، اور نہ پڑھنے والے جو ہیں وہ ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں اور انہیں اس پر حسرت بھی ہوتی ہے، اور جادوگر جو ہیں وہ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے عاملین نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، ساس کو بہو سے لڑا دیا، بیٹی کو ماں سے لڑا دیا، اولاد کو باپ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہ سب ان جہلا عاملین کا کمال ہے جن کے پاس ہم جھاڑ بھونگ کے لیے جاتے ہیں، تعویذات لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تعویذ برحق ہیں، لینے بھی چاہیے، لیکن کوئی بندہ متقی پرہیزگار تو ہو، کوئی شریعت کے عین مطابق تو ہو، جو قرآن اور حدیث پڑھنے والا تو ہو، جو علم کی مجلس میں بیٹھنے والا تو ہو، شریعت کا پابند ہو۔ آج کل کے لالچی قسم کے عاملین نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہے۔ گھر میں جو اختلافات ہیں، بھائی بھائی کی نہیں سنتا، گھروں میں جو اختلافات ہیں وہ سارے یہ ان عاملین کی وجہ سے ہیں، جو عاملین غلط باتیں کرتے ہیں۔ اور ایک عورت جو گھر سے اپنی فریاد لے کر جاتی ہے کہ شاید میرا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ اس کی ساری کہانی کو سن کر آگے سے ایسی بات کریں گے کہ جس سے وہ گھر میں ان کے نفرت کا ماحول ہوگا۔ تو یہ سب ان عاملین، جہلا عاملین کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو یہ تعویذ دھاگے کرتے ہیں، گنڈے پھونک کرتے ہیں۔ ایک بندہ تو ہمارے لوگوں سے کہنے لگا، کہتا میرے ناک میں بو ہے، تو میں نے چونکہ قرآن اور حدیث کا علم پڑھ رکھا تھا تو میں نے کہا اس کے ناک کی بو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے سورت البقرہ شریف اپنے جامعہ میں پڑھنا شروع کر دیا، اور جتنے بھی مریض ہمارے پاس آتے ہیں، جتنے بھی دوست آپ میں سے آتے ہیں، جس کو کوئی بیمار ہو، کوئی بخار ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، تو ہم سورت البقرہ شریف کا دم کیا ہوا پانی جو ہے اس کو پلا دیتے ہیں، اسے ادیاب ہو جاتا ہے۔
اب بھی کوئی بھی بندہ بیمار ہو، علیل ہو، کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی سمجھے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا یا کسی نے تعویذ دھاگے کروا دی ہیں، تو وہ سورۃ البقرہ خود بھی پڑھے، اس کا دم کیا ہوا پانی جو ہے وہ خود پیے، انشاءاللہ کبھی بھی اس پر جادو نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ جادوگر سب کے سب، ہر ایک انسان جو لوگوں کا برا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے، جو سورۃ البقرہ پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں بھی عبادت کیا کرو۔ نوافل سنتیں گھر میں ہی پڑھنے کا حکم ہے کہ گھر سے بندہ پڑھ کر آئے، اور فرض کی جو نماز ہے، فرض نماز، اسے باجماعت مسجد میں ادا کرنا چاہیے۔ جس کے گھر کے پاس مسجد ہے تو وہ فرض گھر میں نہ پڑھے، وہ مسجد میں ادا کرے، لیکن نوافل کی کثرت بھی گھر میں کرنا چاہیے، تاکہ گھر جو ہے وہ عبادت گاہ بن جائے، اس میں برکت آ جائے اور گھر قبرستان کی طرح نہ رہے۔ اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی عاملین ہیں، جھاڑ بھونک کرتے ہیں، یہ شیاطین کے ذریعہ سے کرتے ہیں۔ جو روحانی علوم ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے نا، جن کا تعلق جادو سے ہے اور وہ یہ شیطانیت کے ذریعہ سے ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ہمیں سورۃ البقرہ شریف پڑھنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ کسی عامل کے پاس مت جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، قرآن کی تلاوت کرا لو اپنے گھر میں، مدرسے کے پڑھنے والے طالب علموں کو گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے بلا لو، تو تمہارے گھر سے پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں سب ختم ہو جائیں گی۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں افتراق بین المسلمین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے جھگاڑتے رہتے ہیں۔ گھر میں بیٹی ماں سے لڑی ہوئی ہے، باپ اپنی اولاد سے ناراض ہے، تو یہ سب اسباب جو ہیں نا، یہ انہی عاملین کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں جو غلط چیزوں کی تشہیر کرتے ہیں اور غلط باتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ کوئی اچانک جو مصیبت بندے پر آ جاتی ہے تو وہ نہیں آئے گی جو سورۃ البقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں ان کی تلاوت کر لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن کی بلندی کیا ہے جی؟ سورۃ البقرہ۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کے الگ فضائل کو بیان کیا گیا ہے، یہ تمام آیتوں کی سردار آیت ہے۔ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور امام ترمذی نے اسے کتاب فضائل قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت سعد بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ جو اپنے گھر میں ایک مرتبہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب سے نہیں گزرتا، اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ جہاں شیطان گھر میں داخل نہ ہو، شیطان پر پابندی لگا دی جائے، تو مجھے بتائیں اس گھر میں کوئی لڑائیاں، جھگڑے، فساد، نفرتیں، قدورتیں، بغض، حسد کینے ہوں گے؟ وہ تو سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے اور پیار محبت سے رہیں گے۔ تو اس لیے یہ سورۃ البقرہ جو ہے، اس کی تلاوت جو ہے گاہے بگاہے اپنے گھر میں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فضائل بیان کیے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے مختلف مضامین ہیں، کیونکہ یہ 2 پورے سپاروں میں ہے اور 1 آدھے سپارے میں ہے، یعنی 2.5 سپاروں کے اندر اس سورت کا بیان ہے۔
بڑی طویل صورت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں بھی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر مختلف مضامین کا ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، اللہ نے بنی اسرائیل پر بڑے انعامات کیے، ان کا ذکر جو ہے اس صورت میں موجود ہے، اور ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی، ناشکری کی، اور بنی اسرائیل کے جرائم جیسے کہ بچڑے کی پوجا کرنا، انبیاء کے سامنے سرکشی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرح طرح سے ان سے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، یہ بنی اسرائیل کے جو اعمال تھے، ان کے جو کام تھے، ان کو سورۃ البقرہ میں بالتفصیل بیان کیا گیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو ناحق شہید کر دینا اور عہد کو توڑ دینا اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کا بیان بھی اس سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ جو سورۃ البقرہ کی تفسیر کو پڑھے گا، ترجمے کو پڑھے گا، وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ لوگوں کے دھوکوں سے بچ جائے گا، کیونکہ یہودی مسلمانوں کو دھوکے دیا کرتے تھے، تو اس میں بالتفصیل ذکر موجود ہے۔ تو جو بندہ سورۃ البقرہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لے گا تو وہ کسی بھی انسان کے چنگل میں نہیں پھنسے گا، اس کے دھوکے میں اور اس کے فریب میں نہیں آئے گا۔ قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کا بیان بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر جو ہے وہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا، اور قیامت تک کافر جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کا بیان بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا بیان اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کرنا اس صورت میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر اس صورت یعنی البقرہ کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کے مطابق قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات اور ان کا جوابات اس صورت مبارکہ میں دیا گیا ہے۔ عبادات اور معاملات جیسے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں، فقیروں، مسکینوں کے معاملات، نکاح، طلاق، ردات، عدت، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، اور شراب، سود اور جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں سے دور رہنے، یہ سارے احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یعنی سورۃ البقرہ کے اندر بیان فرمائے۔ تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان جو ہے سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا واقعہ بالتفصیل اس صورت کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی سورۃ البقرہ شریف کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی گئی اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا۔ یہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ شریف میں پڑھیں گے۔ اس سورت کا پہلی سورت یعنی الفاتحہ شریف سے مناسبت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی اپنے سے ماقبل سورۃ فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں مسلمانوں کو دعا مانگنے کی تلقین کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار ہم کو سیدھا راستہ چلا، اور سورۃ البقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف کو بیان کیا گیا، مشرکین اور منافقین کی نشانیوں کو بیان کیا گیا، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل،
نیز ہمیں معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بالتفصیل سورۃ البقرہ کے اندر بیان کیا گیا۔ یعنی سورۃ فاتحہ میں بندہ مومن عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور سورۃ فاتحہ کے اندر یہ دعا کرتا ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر اس کا بالتفصیل پھر ذکر ہے، بندے کو ہر چیز کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے تاکہ وہ اہدنا الصراط المستقیم پر صحیح معنوں میں چل سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔